محمد افضل صاحب۔ معزز ناظرین، یہ تھے حاجی محمد افضل صاحب جو خوبصورت منقبت پیش کر رہے تھے بحضور اہل بیت اطہار۔ اب آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے پہلے مہمان حضرت علامہ خورشید عالم صابری صاحب کی خدمت میں آج کا پہلا سوال پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے حسنین the beloved of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو محترم علامہ صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ حسنین کریمین کی ولادت کب ہوئی، کہاں ہوئی اور کن حالات میں آپ کی ولادت ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ نہایت ہی مکرم و محترم جناب علامہ شیخ محمد عمر قادری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا امت چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس انتہائی عظیم پروگرام کے اندر حاضری کی سعادت میسر آئی، اور پھر بطور خاص اہل سنت و جماعت کے اتنے عظیم مقتدر علماء کے درمیان خانوادہ رسول اور دونوں شہزادہ جو آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو صاحبزادگان حضور نے خود اپنے بیٹے فرمایا، ان کے حوالہ سے گفتگو کرنے کی سعادت میسر آئی۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں شہزادے، یعنی جو آپ کے ویسے تو نواسے ہیں، لیکن امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کا شرف یہ ہے کہ یہ نواسے ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمیشہ براہ راست اپنا بیٹا کہہ کے بلایا، اور یہ شرف یقیناً ایسا شرف ہے کہ جس پر آپ کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے ان دونوں شہزادوں کو۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی جیسے آپ نے فرمایا اس کے ابتدائی احوال، حالات اور اس کی پیدائش کے ابتدائی واقعات کیا ہیں، ان دونوں ہستیوں کا یہ مقدر ہے، ان کی یہ قسمت ہے اور ان کا بخت ہے کہ پیدائش کے موقع پر آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف فرما ہوتے ہیں، اور خود تشریف فرما ہو کر دونوں کو اپنی گود کا سایہ شفقت عطا کرتے ہیں، اور سایہ شفقت ادا کرنے کے بعد پھر آپ پوچھتے ہیں کہ ان کا نام کیا رکھا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے جب پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو ان کا نام حرب رکھا ہے۔ دونوں شہزادوں کی ولادت پر یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال، حضور نے مجھے بلایا اور بلا کر فرمایا، انی امرت ان اغیر اسمہا زین، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ان دونوں کے ناموں کو تبدیل کر دوں۔ فقلت اللہ ورسولہ اعلم، سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے آگے سرز کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ اور اس کے رسول ہی اس بات کا زیادہ علم رکھتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ فسماہما حسنا و حسینا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کا بالترتیب نام مبارک حسن اور حسین رکھا۔ پھر دوسری حدیث پاک، صاف ذرا سارے حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں، دوسری حدیث پاک جو طبرانی میں، مجمع الزوائد میں، دیلمی میں، ابن حجر مکی سوائق محرقہ میں، ان تمام کتابوں میں یہ حدیث پاک آئی جو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمیتہما یعنی الحسن والحسین باسم ابنی ہارون شبرا و شبیرا، میں نے ان دونوں کے نام یعنی حسن اور حسین دونوں کے نام کو میں نے رکھا، حسن اور حسین حضرت ہارون علیہ السلام کے دونوں بیٹوں شبر اور شبیر کے نام پر۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات جب امام عالی مقام کا ذکر کیا جاتا ہے، امام حسین کا،
تو شبیر کہہ کے شبیر دے حبدارہ نو کوفے دا بہانہ نہیں بولنا. تو اس انداز سے جب آپ کی بارگاہ میں شعراء بطور خاص ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، سلام نیاز پیش کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو یہ اس انداز سے یعنی شبر اور شبیر کے نام سے یہ نام باقاعدہ احادیث کی کتب میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام مبارک کو خود رکھا، تبدیل فرمایا، اور دونوں حضرت ہارون علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے ناموں پر امام حسن اور امام حسین کے نام کو رکھا گیا. جزاک اللہ. محترم علامہ صاحب، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے وقت اذان بھی کہی جاتی ہے اور عقیقہ بھی کیا جاتا ہے، تو مختصراً یہ بتائیں کہ آقا علیہ السلام کے نواسوں کا عقیقہ کنہوں نے کیا اور پھر اذان کنہوں نے کہی؟ جی ہاں بالکل، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ نے خود اذان فرمائی اور یہ دونوں شہزادوں کو شرف حاصل ہوا. اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھٹی منگوائی اور دونوں شہزادوں کو گھٹی عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور پھر یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلی بار ان کو حضور کا چہرہ دیکھنے کا شرف ملا، حضور کی بارگاہ سے گھٹی ملی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک چسا کر گھٹی عطا فرمائی. اللہ اکبر. جزاک اللہ خیر محترم علامہ خورشید عالم صابری صاحب. ہمارے اگلے مہمان ہیں محترم علامہ یونس مصباحی صاحب. جس طرح آپ سے قبل علامہ خورشید صاحب فرما رہے تھے کہ حسنین کریمین کا نام اسماء مبارکہ جو ہیں یہ آقا علیہ السلام نے خود رکھے. آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس سے قبل تاریخ انسانی میں یہ نام کسی کو دیے گئے تھے، اور اس نام کا ان ناموں کے معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا اور امہ چینل کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اس مقدس محفل میں شرکت کر کے اپنا نام بھی محبین اہل بیت کے مداحوں میں شامل کر سکوں اور ثواب سے مستفیض ہو سکوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی نسبت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کو ہر طرح سے نوازا بھی ہے. یہاں تک کہ ان کی جب پیدائش ہوئی تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ناموں کا بھی انتخاب فرمایا کہ نزہۃ المجالس میں ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو عرض کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ نام آپ رکھیں. ایک روایت جیسا کہ حضرت نے بیان فرمائی، روایتیں مختلف ہوتی ہیں اس سلسلے میں. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کا نام وہ رکھوں گا جو اللہ تبارک و تعالی مجھے بتائے گا. تو اتنے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کو بارگاہ رسالت میں وحی لے کر کے بھیجا کہ آپ اپنے نواسے کا نام یہ حسن رکھیں. جو حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، تو وہ سریانی زبان میں شبر جو ہے اس کا میننگ وہی ہوتا ہے جو عربی زبان میں حسن کا ہوتا ہے، اور اس کے معنی خوبصورت کی ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کی ولادت ہوئی تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا، اور وہ بھی حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادے شبیر کے نام سے، کہ جو سریانی زبان میں وہ لفظ ایسا ہے اور اسی کا ترجمہ اگر عربی میں کیا جائے تو حسین بنتا ہے، اور میننگ اس کا بھی خوبصورت ہی کے ہوتا ہے. تو روایت میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ حضرت سلمان سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سما ہارون و ابنیہ شبرن و شبیرن
وَإِنِّي سَمَّيْتُ ابْنَيَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ بِمَا سَمَّا بِهِ هَارُونُ ابْنَيْ۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا تھا، اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام حسن و حسین رکھا، جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کا نام رکھا تھا۔ تو وہ بھی میں بتا رہا ہوں، جی وہ بھی بتا رہا ہوں۔ تو یہ سوائق محرقہ کے صفحہ نمبر 292 پر یہ حدیث ہے، اور امام بغوی کے حوالے اور عبد الغنی نے ایضاح میں لکھا ہے، یہ حوالہ بھی انہوں نے وہاں پیش کیا ہے۔ اور دوسری حدیث جو آپ فرما رہے ہیں اس سے متعلق ہے کہ ان عمران بن سلیمان قال الحسن والحسین من اسماء اہل الجنہ۔ حضرت عمران بن سلیمان فرماتے ہیں کہ حسن و حسین یہ جنت کے ناموں میں سے ہے، ما سمیت العرب بہما فی الجاہلیہ، کہ دور جاہلیت میں عرب نے کسی نے ایسا نام نہیں رکھا ہے۔ تو یہ بھی سوائق کے محرقہ میں اس کی روایت موجود ہے صفحہ نمبر 292 پر، اور ابن سعد نے نام نہیں دیا گیا تھا۔ ابن سعد نے طبقات میں اس کو روایت کیا، اور ابن عربی نے حضرت مفضل سے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام مخفی رکھے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن و حسین رکھا۔ یہ شرف معبد کے صفحہ نمبر 70 کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ اس سے پہلے کوئی نام تھا نہیں، دور جاہلیت میں عرب نے نام نہیں رکھا، اور یہ فرمانے کہ اللہ نے ان ناموں کو مخفی رکھا تھا، یہاں تک کہ حضور پاک نے اسے ظاہر فرمایا۔ تو حسن و حسین کے نام سے پہلے کی تاریخ میں ایسا کوئی نام موجود نہیں تھا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے نواسوں کے لیے ان جنتی ناموں کا انتخاب فرما اور ان کو وہ نام عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ محترم علامہ یونس مصباحی صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے سوال کا مدلل جواب دیا۔ اگلے ہمارے جو مہمان ہیں محترم سید عرفان شاہ مشہدی صاحب، آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ حسنین کریمین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح علماء کرام نے آپ سے قبل بیان کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا، اپنے بیٹے کہا، اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب جو ہے وہ آپ کے کسی بیٹے نہیں بلکہ آپ کی بیٹی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے آگے بڑھا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جناب ڈاکٹر محمد عمر صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ نے مجھ سے جو حضرات حسنین کریمین طیبین کے بارے میں سوال کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب حسنین کریمین کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے، اور اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک حضرات حسنین کریمین سے آپ کے نسب کا سلسلہ جاری کیا۔ اس کی حکمت کے بارے میں آپ نے فرمایا، تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ حصول برکت کے لیے یہ حدیث پاک میں دہرا دوں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا بیٹا فرمایا ہے۔ بسم اللہ۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ کسی ایک کام کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں حاضر ہوئے، تو آپ فرماتے ہیں ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجۃ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا، فلما فرغت من حاجتی قلت ما هذا الذی انت مشتمل علیہ فکشفہ فاذا حسن و حسین علی ورکہ فقال هذان ابنائی و ابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما ھذا حدیث حسن۔ حضرت امام ترمذی
مناقب کے باب میں حضرت ابو محمد الحسن بن علی اور جناب امام حسین بن علی ان کی شان میں مناقب کا آپ نے جو باب قائم فرمایا، اس باب کے اندر دوسری حدیث پاک یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں کسی کام سے آپ نے مجھے یاد فرمایا اور میں حاضر ہوا، اور جب میں نے کام سے فارغ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنے اوپر چادر لپیٹے ہوئے تھے، اور میں سرسری نظر سے دیکھا جب میں نے تو میں معلوم نہیں کر سکا کہ اس طرح آپ چادر کول مبارک آپ کے جو ہیں وہ ذرا بھاری نظر آتے ہیں، تو اس طرح کیوں ہے؟ لیکن کام سے فارغ ہو کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے اپنے کا چادر مبارک ہٹائی اور ہاتھ کھولے جب تو دائیں ہاتھ سے آپ کی یعنی بغل سے حضرت امام حسن نکل کر دوڑے اور بائیں بغل سے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل آئے۔ اتنا یعنی قریب آپ نے لپٹا رکھا تھا اور چادر اپنے اوپر دی ہوئی تھی۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی یہ دونوں الفاظ آپ نے ارشاد فرما دیے، یعنی نواسے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں اور میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ یا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے، یعنی اس سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا فرمائی آپ نے۔ تو ایک تو یہ نص ہے، حدیث پاک ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارکہ معلوم ہو گئے کہ آپ ان کو اپنا بیٹا فرماتے تھے۔ اچھا، اب یہ بات ایسی ہے کہ اس پر کوئی جرح نہیں، کسی قسم کا کسی کو اعتراض نہیں۔ امت مسلمہ یہ جانتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نواسوں کو اپنا بیٹا فرمایا، اور نواسوں کو بیٹا کہنا قرآن مقدس میں ایسی روایت پہلے سے موجود ہے کہ ذریت نسل نواسے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مقدس میں جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت فرمایا ہے، اور یہ قرآن مقدس میں بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد آپ کے دادا نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کا امر ہیں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، اور والد اور دادا ان کا نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود ذریت ابراہیم وہ کس طرح ہیں؟ تو ان کی والدہ چونکہ آل بنت عمران ہیں، حضرت مریم بنت عمران، تو ان کی ننیالی نسبت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے، بنی اسرائیل سے ہے۔ اس نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو من ذریت ہی کہا گیا کہ وہ ان کی اولاد سے ہیں، ان کی ذریت سے ہیں۔ تو قرآن مقدس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نواسے بھی نانا کی نسل سے، اس کی ذریت سے، اس کی اولاد سے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور بہت قابل توجہ ہے جو کئی دفعہ تبلیغ کے دوران ہمارے سامنے آئی ہے۔ ایک جگہ پہ ایک ایسا بندہ مبلغ بلکہ عالم دین کہلانے والا، جو اس کے انداز سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس نسبت پر راضی نہیں ہے، یعنی ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ جو ایسی بات ہم کرتے ہیں، جب بیان کرتے ہیں قرآن و سنت سے بھی تو اجل جاتے ہیں بیچارے۔ اس نے یہ کہا کہ یہ تو منع ہے جی، یعنی یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ نقطہ نظر بھی سامنے آ جائے اور اس کی وضاحت ہو جائے۔ مقصد صرف یہ تعلیمی ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں شاہ جی، یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا استدلال یہ تھا کہ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے یہ ارشاد فرمایا کہ محمد رسول اللہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو حضرت امام حسن و امام حسین پاک بھی تو مرد ہیں۔ جی جی جی، جس وقت آپ فرما رہے ہیں اس وقت تو ان پر مرد کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، بچے تھے وہ، یعنی بہت تھوڑی عمر تھی ان کی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ابھی ان پر مرد کا اطلاق اس وقت نہیں ہوتا تھا کیونکہ چھوٹے بچے پر نہیں ہوتا۔ لیکن اب جو آپ کہتے ہیں اس بات کو دوہرا کے اس حدیث پاک کی روشنی میں، وہ ابن رسول ہیں، یعنی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب کوئی ابن رسول کہتا ہے یا امام حسن مجتبیٰ کو ابن رسول کہتا ہے
تو اب جس وقت ہم کہہ رہے ہیں اس وقت تک تو وہ خود صاحب اولاد ہو چکے، تو اب ان کو ابن رسول کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا باپ کہنا، یہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کس طرح درست ہوگا؟ یہ سوال تھا اس خارجی کا۔ تو میں نے اسے یہ بات کہی کہ سب سے پہلے قرآن مقدس کی تشریح کا حق جو ہے وہ اسی ہستی کو ہے جس پر قرآن نازل ہوا۔ بے شک اگر اس کے اندر کوئی منع ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد پاک کو، اپنے نواسوں کو بیٹا نہیں کہہ سکتے، تو یقیناً آپ انہیں ابنا نہ کہتے، نہ فرماتے۔ لیکن دوسری دلالت قرآن کے اندر بھی بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے جہاں یہ فرمایا ہے، وہاں آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے وہ حضرت زید کے مسئلے میں نازل ہوئی ہے کہ حضرت زید منہ بولے بیٹے تھے، تو ان کی جو متعلقہ ہیں انہوں نے اپنی بیوی کو جب طلاق دی زینب کو، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح جائز ہو سکتا ہے یا منہ نہیں بولے جائز؟ بیٹے کی بیوی سے جس کو اس نے طلاق دی ہے تو جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ محمد رسول اللہ تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ اور یہاں پہ حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ خواجگان نقشبند سے ہیں، آپ نے یہ اشارہ دیا ہے اس آیت کریمہ سے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ وہ حسنین کریمین کے ابا بھی نہیں ہو سکتے، ماشاءاللہ یہ نہیں فرما رہا۔ اللہ فرماتا ہے من رجالکم، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اپنے مردوں میں سے کسی کے باپ ہوں، اس سے قرآن منع نہیں فرما رہا۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ محترم سید عرفان۔